عزیزان گرامی وقار، آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ قیامت سے قریب کے دن ہیں، اور اس زمانے کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت سی بشارتیں ہیں جو بالکل من و عن صحیح ثابت نظر آ رہی ہیں۔ بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے سے پہلے جو نشانیاں بیان فرمائی تھی وہ دو قسم کی ہیں، ایک بڑی نشانیاں اور ایک چھوٹی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیوں میں تقریباً سب وجود میں آ گئی۔ چھوٹی نشانیاں جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے وہ سب دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ گناہوں کا عام ہو جانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹی نشانیاں بیان فرمائی اس میں یہ زنا کثرت سے ہونے لگ جائے، شراب نوشی اور گانے بازی کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے، ہر گھر سے گانے بجنے لگ جائیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو خاص علامت بتائی گئی تھی وہ یہ بھی ان تلد الامۃ ربتہا، تم دیکھو گے کہ ماں اپنا سردار جنے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو بیٹا پیدا ہوگا اپنے ماں باپ پہ ہی حکومت کرنے لگ جائے، ماں باپ کے اوپر حاکم بن جائیں گے بچے۔ یہ بھی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے، یہ تقریباً وجود میں آ گئی۔ اور ایک نشانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم دیکھو گے چرواہے اور چھوٹی قسم کے لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں اور کرسیوں پر بیٹھ کر فخر کریں گے، حکومتیں ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ جو چرواہے تھے اور ننگے پیر گھومنے والے جو چھوٹی قسم کے لوگ تھے وہ بڑی بڑی عمارتوں پہ فخر کریں گے اور حکومتوں پر بیٹھ جائیں گے۔ تو کیا یہ علامتیں آج ہوں بہو ثابت نہیں نظر آ رہی؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، آپ یہ موجودہ سیاست کو اپنی نظر میں رکھیں گے اور ہر کنٹری میں آج حکومت اور رولنگ کس کی ہے ایک آپ اینالائز کر کے دیکھ لیں تو تقریباً اس میں بیٹھے ہوئے لوگ وہی ہیں جو پچھلے بچھڑے ہوئے ذات کے لوگ ہیں، یا پھر ایسے لوگ کہ اچانک ڈاکہ زنی لوٹ مار سے نکل کر کے وہ حکومت میں آ گئے ہیں۔ یہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عرب کے بادشاہوں کا بھی حال یہی ہے کہ وہ پہلے کے دور کے بدو لوگ قذاب تھے آج کے، اور پھر اب ان کے ہاتھوں میں بے پناہ دولت ثروت حکومت ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہی حالات ہیں۔ تو ان نشانیوں کے ساتھ ساتھ جو بڑی نشانیاں ہیں وہ قریب ہے آنے کی۔ بڑی نشانیوں میں سے سورج کا پچھم سے نکل آنا، دجال کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج ایک فوج ہے جو پوری دنیا میں نکل کر تباہی مچائے گی، ان کا آنا، دابۃ الارض ایک جانور نکلے گا قیامت کی نشانیوں میں سے، حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یہ وہ علامتیں ہیں جو بڑی علامتیں کہا گیا۔ قیامت کے آنے سے پہلے یہ بڑی علامتیں، ان کا ہونا ابھی باقی ہے۔ تو یہ بڑی علامتیں آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، بڑی علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے کیا کیا ہوگا، ان میں اب جو قریب ہے جو ظاہر ہونے والی علامات میں وہ عالمی جنگ کا ہونا، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الملحمۃ الکبریٰ فرمایا۔ اسلام اور مخالفین کے درمیان دنیا کی ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کا مرکز ملک شام بنے گا۔ حدیث پاک میں پورے الفاظ بھی ہیں جس میں مومنین اور مسلمین سے لڑنے کے لیے جو فوج آئے گی وہ 80 جھنڈوں کے نیچے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سارے متفق اور متحد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائیں گے، اور اس میں مومنین جو بکھرے ہوئے تھے، وہ منتشر جو تھے، وہ جمع ہو کر کے مقابلہ تو کریں گے، لیکن ان کی حالت یہ ہوگی کہ 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا مسلمانوں میں، دوسرے دن دوسرا 1/3 حصہ شہید ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا، پھر آخری جو 1/3 حصہ 1/3 بچا ہوگا اللہ اسے فتح عطا فرمائے گا۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ جس کو کہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے آثار اب دنیا میں صاف نظر آنے لگ رہے ہیں، اس کی نشانیاں صاف نظر آنے لگ رہی ہیں۔
کہ ہر جگہ دیکھیں کہ دنیا میں اور بھی تو قومیں ہیں، اور بھی تو ادیان ہیں، اور بھی تو مذاہب ہیں۔ چائنا والے کس چیز کو مانتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ وہاں کا ایک سب سے بڑا دھرم، وہاں کا ایک سب سے بڑا ریلیجن جو پہلے زمانے کا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت سے پہلے کا دین ہے، کنفوشیس۔ اس کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں وہاں رہے، لیکن لوگوں میں اب اس کا چرچا بھی نہیں۔ بدھزم ایک دین ہے، ایک دھرم ہے، ایک ریلیجن ہے، اس کا کوئی چرچا نہیں، کسی کے لیے وہ ٹارگٹ نہیں۔ افریقہ کے کئی ایسے ہیں وثنیہ جن کو عربی میں کہا جاتا ہے، ان کے الگ الگ اپنے افکار ہیں۔ آج بھی وہاں پر بلی چرانے کے اصول، یعنی انسانوں کے قتل یا اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے انسانوں کی بھیڑ چرانے والے مذاہب آج بھی موجود ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عیسائیت پوری دنیا میں ایک بہت پھیلا ہوا دین ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے جس کو سناتن کہا جاتا ہے، آریہ ایک قوم ہے اور ان کا بھی اپنا ایک دھرم ہے۔ لیکن میں یہ سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے ریلیجنز ہیں، بہت سارے دھرم ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن سب سے زیادہ کہیں پر کسی بات کا چرچا ہوتا ہے تو صرف اسلام کا، صرف اسلام کا۔ امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں یا ایشیا میں، بر صغیر میں سب سے زیادہ کسی دھرم کے نام پر ڈسکشن ہوتا ہے تو اسلام کے نام پر۔ سارے لوگ اسلام کو کیوں ٹارگٹ بناتے ہیں؟ ہر جگہ اسلام ہی کیوں زیر بحث ہے؟ ہر جگہ مسلمان ہی کیوں ٹارگٹ میں ہیں؟ اور ہر جگہ مسلمانوں کے معاملات ہی کیوں بحث کے میدان میں آتے ہیں؟ ہمارے یہاں خود دیکھ لیں آپ، میڈیا کے پاس اس سے بہتر مدعا کچھ ہے ہی نہیں۔ 24 گھنٹے ان کے ڈیسک پر اگر کوئی ہاٹ ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے تو اسلام ہے، اور اسلام کو اس طرح سے کھریدا جاتا ہے جیسے ایک ایک کپڑے کے تار کو نکال کر کے اس پر بحث کی جائے، یہ بٹن ہے، یہ آستین ہے، یہ پائچا ہے، یہ فنا ہے، تو اسلام کے ایک ایک چیز پر یہ حلال ہے، یہ برقع ہے، یہ اذان ہے، یہ اذان کے الفاظ میں یہ ہے، یہ نماز کے رکوع میں یہ ہے، سجدے میں یہ ہے، ان کے کلمے میں ورڈ یہ ہے۔ اتنی چیزوں پر بحث کسی دھرم کے متعلق نہیں کی جاتی جتنا اسلام کے متعلق ہے۔ کیوں؟ اسلام پورے دنیا کا ایک ٹارگٹ کیوں بنا ہوا ہے؟ ساری دنیا اسی کو زیر بحث کیوں لاتی ہے؟ موضوع یہی کیوں ہے؟ تو میرے عزیزوں، کچھ تو آپ کو بھی یہ ذہن استعمال کرنا چاہیے، کوڑھیوں کا کوئی حسد کرنے والا نہیں ہوتا، کوڑ کی بیماری والے سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسد جو ہے حسن والے سے ہی کیا جاتا ہے۔ تکلیف کسی سے ہے، لوگوں کو جلن کسی سے ہے تو حسن والے سے ہی ہے۔ تو بات تو اتنی سمجھ میں آئی کہ بہت زیادہ اگر ہم موضوع بحث ہیں تو کچھ تو حسن کی بات ہے۔ اسلام سے کوئی تو ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ میں وہ حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں، جو اسلام کے اندر روحانیت ہے، جو مسلمانوں کا آخرت سے تعلق ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور ہے، لا کر کے دکھاؤ۔ کسی دھرم میں، کسی دین میں یہ چیز نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اسلام کو پوری دنیا میں تم ہزار موضوع بحث بناؤ، لیکن اسلام میں آنے والا جو اپنے اندر فیلنگ محسوس کرتا ہے وہ دنیا میں کہیں محسوس نہیں کر سکتا، کہیں نہیں۔ کیوں؟ آج آپ مسجد میں آئے ہیں جمعہ کے لیے، اتنی کثیر تعداد ہے، مجھے بتاؤ کیا امام تمہیں گھر سے لانے گیا تھا، یا مؤذن تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے یہاں لایا ہے، یا کوئی ایسا بادشاہ ہے جو تمہیں ڈنڈا مار کر کے گھر سے بھیجا ہے؟ کون ہے؟ کس نے تمہیں بھیجا یہاں پر؟ لیکن جمعہ کی ادھر اذان کی آواز آتی ہے کہ دوڑے بھاگے چلے آتے ہیں۔ یہ کون سا خوف تمہارے سینے پر ہے؟ نہ بادشاہ کا ڈر ہے، نہ امام کا ہے، نہ مؤذن کا ہے، نہ وقت کے کسی سیٹ کا ہے۔ تم خود ہی یہ جو مسجدوں کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہو، یہی جو تعلق باللہ ہے، اللہ سے جو تعلق ہے، یہ کہیں پر بھی مل نہیں سکتا، یہ کہیں نہیں مل سکتا۔ یہ آج بھی نہیں بلکہ ہر زمانے میں مسلمان اگر کسی بات پر متحد رہے، وہ اپنے رب ذوالجلال کے سے تعلق اور مصطفیٰ کریم کی محبت پر متحد و متفق رہے،
اور یہی وہ طاقت ہے جس کو دنیا چاہتی ہے کہ ختم کر دیا جائے. یعنی ایک سروے کے مطابق دنیا کا ایک بہت بڑا امیر آدمی، میں نام ذکر نہیں کرتا، بلکہ دنیا کے سب سے زیادہ امیروں میں ایک نام ہے، اس نے سروے کروایا تھا کہ انسان کتنے قسم کے ہیں دنیا میں. تو انسانوں کی 3 قسمیں اس میں شمار کی گئی. ایک وہ لوگ ہیں جن کو دھرم سے کوئی تعلق ہی نہیں، یعنی وہ دھرم کو مانتے ہی نہیں، وہ ایتھیسٹ ہے، وہ صرف اور صرف انجوائے کرنا چاہتے ہیں لائف میں. یہاں پر وہ ان کی تعداد کتنی ہے وہ بھی سروے میں آیا. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو دھرم میں بٹے ہوئے ہیں لیکن وہ فارمیلٹی کے طور پر، یعنی مسلمان ہیں کہ ہندو ہیں کہ یہودی ہیں عیسائی ہیں، جو بھی دھرم سے ہیں، ایک ان کو فارمیلٹی چاہیے، ایک نام چاہیے کس دھرم سے ہے. اس کے لیے بھی بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں. یہ دوسری قسم ہے انسانوں کی. ایک تو وہ ہے جو ایتھیسٹ ہیں، ان کو کچھ چاہیے ہی نہیں، ان کو نام بھی نہیں چاہیے، وہ مسلمان بھی نہیں رہنا چاہتے، ہندو بھی نہیں، کرسچن بھی نہیں، جیوز بھی نہیں، کچھ نہیں رہنا چاہتے. وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، بس لائف گزارو اور چلے جاؤ. ایک قسم یہ انسانوں کی. دوسری قسم ایسی ہے وہ دھارمک تو ہے، یعنی مذہب تو ہے لیکن فارمیلٹی کے اعتبار سے بس نام. مسلمان ہے تو مسلمان، بس نکاح میں مسلمان رہے گا، جمعہ میں رہے گا، عید میں رہے گا، یا اپنے گھر کی کسی ویکیشن میں، اوکیشن میں، اس طرح سے وہ اپنے دین کو، دھرم کو وہاں پر عمل میں لائے گا. یہ فارمیلٹی والے. اسی طرح ہندوؤں میں بھی کبھی کبھار گھنٹی بجا کر کے آ جائے گا، ہولی دیوالی میں وہ ہندو نظر آئے گا. کرسچنوں میں بھی ایسے بہت سارے ہیں. تو یہ دوسری قسم ہو گئی. اور تیسری قسم ہے انسانوں کی. تو وہ جس نے ریسرچ کیا یا سروے کیا وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں یہ لوگ ہیں، they are very dangerous، سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں. یہ کہا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں ایک قسم دنیا میں ایسی ہے جو صرف دھارمک نہیں بلکہ وہ اپنے دین کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں، مرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، مارنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. اور یہ کتنے ہیں؟ یعنی تقریباً 600 کروڑ کی آبادی میں یا 700 کروڑ کے قریب کی آبادی میں پورے ورلڈ کی. اس نے جو سروے کیا اور کہا کہ تقریباً 200 کروڑ یا 100 سے 200 کروڑ کے بیچ ایسے لوگ ہیں جو ایتھیسٹ ہو گئے ابھی فی الحال. وہ کسی دھرم اور دین سے تعلق نہیں رکھ رہے. اور تقریباً 500 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں، 500 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو دھارمک کسی نہ کسی ریلیجن سے ان کا تعلق ہے، کسی نہ کسی دھرم سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ فارمیلٹی والے لوگ ہیں. اب پوری دنیا بھر میں 50 کروڑ یا 100 کروڑ لوگ بھی نہیں ہوتے جو پورے کے پورے دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، پورے کے طور پر یعنی مذہبی ہیں. جیسے اس میں علماء ہیں، اس میں پنڈت ہیں، اس میں بہت سارے جو مذہبی لوگ ہیں. لیکن ساتھ میں سروے میں یہ بھی کہا گیا جن کو ویری ڈینجرس کہا گیا ہے، جو دنیا کی چھوٹی سی آبادی میں ہے، یہ لوگ دھرم کے لیے بہت ہی زیادہ سخت ہوتے ہیں، تسلط ہے ان کے اندر. ان میں بھی اس نے کہا کہ جس میں پورے کے پورے جو لاسٹ والے طبقے میں 90%، 10% کو چھوڑ، یہ سارے دین والے لوگوں کی بات ہے، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سب ہیں اس کے اندر جو ویری ریلیجیس ہیں، بہت زیادہ مذہبی ہیں. ان میں بھی 90% ایسے ہیں جو اپنے دین پر، اپنے مقدسات پر، اپنے خدا پر جان دینے کے لیے جو تیار ہے. 90% صرف مسلمان، باقی 10% میں پوری دنیا ہے. یہ چیز جو ہے دنیا کہتی ہے کہ یہ جو اس کا احساس ہے، یہ جو تعلق ہے اپنے رب سے، اپنے رسول سے، یہ ایسی چیز ہے جو اس کے سامنے جان سے بھی زیادہ بڑھ کر کے اہمیت رکھتی ہے. دنیا اگر کسی کو ڈراتی ہے تو کس بات سے ڈراتی ہے؟ یہ کب نہیں کرو گے تو پھانسی پہ چڑھا دیں گے، اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے. ہائیسٹ سزا دنیا میں موت ہے. سب سے بڑی سزا دنیا میں کیا ہے؟ پھانسی ہے.
مار دینا ہے، موت کے بعد بھی کوئی سزا ہوتی ہے؟ موت سب سے بڑی سزا ہے۔ تو وہ جو سروے کرنے والا وہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے بھی نہیں ڈرتے، جس کی وجہ سے یہ لوگ دنیا کو کھٹکتے ہیں۔ اقبال نے اسی کی ترجمانی کی تھی۔ یورپ یہ کہتا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ مسلمانوں کے بارے میں یورپ کہتا ہے بھوکے رہتے ہیں، کچھ ہے نہیں ان کے پاس، لیکن موت سے ڈرتے نہیں۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کا علاج کیا ہے؟ روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یورپ نے کہا تھا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، تب تک یہ مرے گا نہیں۔ جب تک روح محمدی اس کے ساتھ ہے، سب لٹ جانے کے بعد بھی یہ زندہ کھڑا ہے۔ یہی وہ طاقت ہے میرے عزیزوں۔ بہرحال میں جو بات عرض کرنے جا رہا تھا وہ کچھ اور تھی۔ میں تمہارے متعلق یہ کہنا چاہ رہا تھا قیامت کے قریب جو بڑی علامتوں میں سے ہے وہ دجال کا آنا ہے۔ اس سے پہلے جو حالات ہونے والے ہیں وہ جنگ کے جیسے حالات جو آج پیش کیے جا رہے ہیں، یہ فیلڈ ہموار کی جا رہی ہے، میدان تیار کیے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر اسی طرح کے ووادت بیانات اور مسلمانوں کے نفس کو، ان کے نبض کو بھڑکانا، ان کی روح کو تڑپانا، ان کے کلیجے کو تکلیف دینا، جس کو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، ان مقدسات کو چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ اور ایک بہت بڑی چیز جو دجال کے آنے سے پہلے ہونی ہے، احادیث کی روشنی میں ایک کام یہ کیا جائے گا کہ جتنا جھوٹ ہوگا اس کو سچ کر کے دکھایا جائے گا، اور جتنا سچ ہوگا اسے جھوٹ بنا کر دکھایا جائے گا۔ اسی کو دجل کہتے ہیں۔ دجل کا مطلب ہے حقیقت پر پردہ ڈال دینا، اسی سے دجال ہے۔ دجال اس کا نام کیوں ہے؟ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا، اسی لیے میں نے میڈیا کو بھی دجالی ہی کہا ہے ابھی تک۔ یہ کتنی ہے جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا اور سچ کو جھوٹ، یہ اس کو عربی میں دجل کہتے ہیں، دجل، اور اسی سے دجال بنا ہے۔ اور اس کے آنے سے پہلے اس کے چیلے چپاٹے پوری دنیا میں یہی کام کریں گے۔ سارا جتنا بھی نظام ہے اس کو ایسا بناؤ کہ لوگوں کے دماغ میں وہی لگنے لگے۔